میں بری طرح پھنس گیا تھا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کچھ سوچ سکوں۔ قسمت اچھی تھی کہ میں ان اجل کے فرشتوں کو پہلے دیکھ لیا۔ اگر وہ مجھے پہلے دیکھ لیتے تو اسی وقت باہر آ کے میرا استقبال کرتے اور اپنی توقوں کا رخ میری طرف کر کے پوچھتے کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ شرافت سے گلزار کا پتہ بتائے گا یا 100 پیاز ماہ 100 جوتے کھانے کے بعد؟ خود کو سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی جیسا بہادر ولن اور ہیرو سمجھنے والے ان دونوں کرداروں سے دوبارہ ملاقات اتنی جلدی پھر ہوگی، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پہلی بار تو میں اور رئیس بے وقوف اور بزدل ہونے کے لاجواب اداکاری سے ان کو چکر دے کر نکل گئے تھے، اور خود انہوں نے بھی اسلحے کے بغیر مقابلے سے دستبردار ہو کے فرار ہو جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ مگر مجھے یقین تھا کہ یہاں وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے اور انہیں پھر چکر دینا ناممکن ہوگا۔ اگر میں گاڑی آہستہ کرتا تو ان کی نظر مجھ پر ضرور پڑ جاتی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے آخری وقت میں پاؤں کا دباؤ ایکسیلیٹر پر دبایا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے ہاتھ میں رومال ایسے تھام لیا کہ اگر وہ ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں میری صورت صاف دکھائی نہ دے۔ گاڑی دکان کے سامنے سے گزری تو ایک بڑی گاڑی نے مجھے بائیں طرف سے اوورٹیک کیا۔ اس نے چھوٹی سی سوزوکی کو اور مجھے پوری طرح چھپا لیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور غلط سائیڈ سے اوورٹیک کرنے والے ڈرائیور کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر رانجھا نے یہ سمجھا کہ میں بے خیالی میں آگے نکل گیا ہوں۔ اور پتر کدھر ہے تیرا دھیان؟ اپنا کلینک پیچھے چھوڑ دیا تو نے؟ میں نے کہا ڈاکٹر رانجھا میں نے کلینک بھی دیکھ لیا تھا اور ملک الموت کو بھی۔ اس نے برا مان کے کہا لو جی، ہیر کلینک میں تو آتے ہیں، آگے مریض اور ملک الموت ہوتا ہے ان کے پیچھے، مگر وہ دروازے سے لوٹ جاتا ہے، آگے اپنا دستے شفا سنبھال لیتا ہے مریض کو۔ میں نے کہا ابھی کلینک میں 2 شکلیں دیکھی ہیں میں نے، انہیں پہچانتا ہوں میں۔ ڈاکٹر رانجھا مسکرا دیا او یار، ان کو ہم بھی پہچانتے ہیں، روک گاڑی۔ میں نے گاڑی روک لی۔ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ اپنے پرانے عقیدت مند ہیں یار، سارے شہر کے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر 10 سال سے اپنے ہی پاس آتے ہیں علاج کرانے۔ وہ آپ کے مریض ہیں؟ یقین ہے آپ کو؟ اوے جھلا ہو گیا ہے، یقین کی بات کرتا ہے، چل واپس میں تجھے ملواتا ہوں ان سے۔ میں نے کہا 1 منٹ ڈاکٹر رانجھا، مجھے شک ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ آج وہ دوا لینے نہیں، مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تجھے لے جانے کے لیے؟ کیا کریں گے وہ؟ اس نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ گھر داماد بنائیں گے۔ میں نے کہا ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں سوائے پھانسی کے؟ قتل کر دیں گے مجھے۔ وہ ہنسنے لگا۔ تو نے کیا ان کی کڑی بھگائی ہے؟ چل ایویں نہ ڈر، جب ایسا کوئی کام نہیں کیا تو نے یا کیا ہے تو بتا دے مجھے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا جو لوگ میری تلاش میں یہاں تک آ گئے ہیں وہ ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب بھی مجھے آسانی سے مل گیا تھا کہ آخر وہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اتنے بڑے شہر کی لاکھوں کی آبادی میں انہوں نے ناصر عظیم کو کیسے تلاش کر لیا اور سیدھے اس ٹھکانے پر اس کا حال پوچھنے کیسے آ گئے؟ وہ اخبار میں میری تصویر ملاحظہ فرما کے آئے تھے، وہ تصویر جس میں میرے ساتھ ہیر رانجھا موجود تھے اور میں ڈی آئی جی صاحب سے مسکراتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ لے رہا تھا۔ اخبار میں میرے کارنامے کی تفصیل بھی تھی اور اس سے کوئی بھی میرا سراغ لگا سکتا تھا۔ میرا وہ کارنامہ جس نے میری خوش قسمتی پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، میری بدنیتی کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ یہ تصویر شائع نہ ہوتی تو شاید وہ ساری عمر گلی گلی بھٹکتے رہتے۔ ان میں میرا نامعلوم اور ناپتہ، لیکن اس بار تقدیر کا پاسا پلٹ گیا۔ اب فرار بھی لاحاصل تھا۔ وہ ڈاکٹر رانجھا کو جانتے تھے اور اس سے میرے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انتہا تک جا سکتے تھے۔ اگر ابھی بھی میں جان بچا کے نکل جاتا تو ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر کی جان عذاب میں آ جاتی۔ ان کے لیے ایک ذہنی صدمہ یہ ہوتا کہ میں کسی غلط قسم کے خطرناک کام میں ملوث تھا اور ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کر رہا تھا۔ میں نے ان کے لیے جو کچھ کیا تھا اس آمدنی سے کیا تھا، شاید میرا پتہ نہ بتانے کی صورت میں ان کی جان دوہرے عذاب میں پڑ جاتی۔ میں نے صورتحال کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اور گاڑی کو موڑ کے واپس لے گیا۔ پورے اعتماد کے ساتھ نیچے اتر کے میں نے گاڑی کو لاک کیا۔ اس وقت تک ڈاکٹر رانجھا اپنے مریضانہ خاص سے مسافے کے بعد اس کرسی پر بیٹھ چکا تھا جو اسی کے لیے مخصوص تھی۔ ہاں بھائی خیر تو ہے؟ رانجھا نے ایک کو مخاطب کیا۔ ان دونوں کی نظر مجھ پر جم کے رہ گئی۔ یہ ناصر ہے، جواب میں نے دیا۔ ہاں میرا نام ناصر عظیم ہے، آپ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ ان میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا۔ بتا دیں گے، یہ بھی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ، حرامی چکر باز۔ دوسرے نے میرا بازو پکڑ لیا۔ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کیسے جانتے ہیں، تو نہیں جانتا ہمیں؟ میں نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑا لیا۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ کون ہو تم؟ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ڈاکٹر رانجھا نے بکلاہٹ اور گھبراہٹ میں کہا بھائی آخر معاملہ کیا ہے؟ دیکھو یہ برخوردار ہے اپنا، ہیر کا بھانجا ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ بیچ میں مت بولو۔ ان میں سے ایک نے رکھائی سے کہا ہم اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ مگر کیوں؟ اور ایسے زبردستی تم کیسے لے جا سکتے ہو مجھے؟ میں نے برہمی سے کہا کیا دن دہاڑے اغوا کرو گے؟ ہاں چل شرافت سے ہمارے ساتھ۔ ایک نے ریوالور نکال لیا۔ ڈاکٹر رانجھا کی سٹی گم ہو گئی۔ او میاں جی یہ کیا کچھ مجھے بھی بتاؤ گے؟ معاملہ کیا ہے آخر؟ دوسرے نے دھکا دے کر اسے پھر کرسی پر گرا دیا۔ چپ کر کے بیٹھ معاملہ دا پتر،
ہم بڑے خطرناک بندے ہیں۔ ڈاکٹر رانجھا کے لیے اپنے ایجاد مساعی پر اعتقاد رکھنے والوں یہ رویہ انتہائی دکھ دینے والا اور باعث تذلیل تھا۔ او جی میری عرض بھی سن لو، آخر آپ جانتے ہو مجھے، یہ ضرور غلط فہمی ہے ہوئی آپ کو۔ دوسرے نے اپنے ساتھی کے غیر شائستہ اور بے مروت رویے پر معذرت کی۔ معاف کرنا ڈاکٹر صاحب، اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس بھانجے نے تعاون کیا ہمارے ساتھ تو اسے کچھ نہیں ہوگا، واپس چھوڑ جائیں گے خیر خیریت کے ساتھ۔ میں نے اب بحث کو لاحاصل سمجھتے ہوئے مزاحمت ترک کر دی۔ اوکے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ او پتر ناصر مجھے تو بتا دے، ڈاکٹر رانجھے نے خوف سے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ بالکل فکر مت کریں، پریشان مت ہوں۔ ہیر پوچھے گی مجھ سے تو کیا بتاؤں گا میں اسے، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اچھا سنو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ جانا ہے جہنم میں، پہلے والے شخص نے پھر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مگر ابھی تیری باری نہیں آئی، اور خبردار جو شور کیا، ہم بڑے خطرناک بندے ہیں۔ خطرناک؟ وہ خطرے ناک کہتا تھا اور ناک میں بولتا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا پریشان، خوف اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں نے مسکرا کے اس کا اعتماد بحال کرنے کی ناکام کوشش کی اور ان دونوں کے ساتھ باہر آ گیا، جہاں ان کی سفید ٹویوٹا چند قدم پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ میرے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ دائیں بائیں کے دروازے سے ایک ساتھ اندر آئے اور مجھے درمیان میں دبوچ کے بیٹھ گئے۔ وہ دوسرا ایکٹر کدھر ہے؟ سلطان رئی نے کہا۔ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے میں ان سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوں۔ کیا تمہاری قریب کی نظر کمزور ہے؟ یہ بیٹھا تو ہے میرے ساتھ ہی بائیں طرف۔ بائیں طرف بیٹھے ہوئے مصباح قریشی نے حلق سے پرغضب احتجاجی آوازیں نکالی۔ مخول کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ مخول کرتا ہے؟ میں نے کہا مخول کیا ہے؟ اس میں تو تم ایکٹر نہیں ہو۔ اس نے اپنا ریوالور اور میری پسلیوں میں دبایا۔ اوئے ہم بڑے خطرناک بندے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو تمہارے بندے ہونے پر بھی شک ہے، تم صرف حکم کے غلام ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے مجھے لانے کے لیے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور میں اس نقلی ریوالور سے ڈرتا نہیں ہوں۔ مصباح قریشی نے مجھے گالی دی۔ اوئے گولی ادھر سے گھس کے ادھر سے نکلے گی تو اصلی نقلی کا پتہ چل جائے گا۔ ہم بڑے، میں نے کہا، خطرناک بندے ہیں۔ آخر 1 منٹ کے بعد یہ ٹیپ کیوں چل پڑتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم اندر سے خوف زدہ ہو۔ لاشعوری طور پر تمہیں احساس ہے کہ شکل سے تم جو کر لگتے ہو، اور ایک بچہ بھی تم سے نہیں ڈرے گا، اس لیے تم بار بار اپنے خطرناک ہونے کا اعلان دہراتے رہتے ہو۔ مگر گدھا بار بار کہ وہ گھوڑا ہے تو اس سے نہ کوئی تانگے میں لگاتا ہے اور نہ کوئی دھولا اس پر صحرا باندھ کے بیٹھتا ہے۔ سلطان رئی جو میرے دائیں طرف بیٹھا تھا یہ نسبت خاموش تھا اور شاید اپنے ساتھی کی عادت و مزاج سے واقف تھا۔ اس نے ابھی تک اس فضول بحث میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا کہ گلزار کے گھر میں تیرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، ایک جعلی پیر کی درگاہ پر تھا، چند دن پہلے پھر اپنے سارے مریدوں کے ساتھ پکڑا گیا، وہ بھی اندر ہو گیا تھا۔ اگر تم اخبار کے ہر سطر غور سے پڑھتے اور ہر تصویر غور سے دیکھتے ہو تو تمہیں معلوم ہوگا۔ مصطفیٰ قریشی بولا، بڑا چلاک ہے تو، ہم نے اخبار میں ہی دیکھی تھی تمہاری تصویر۔ میں نے بے نیازی سے کہا، وہ دراصل ماموں آئے تھے اسپتال میں مجھے دیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ آگے اخبار والے بھی۔ مصطفیٰ قریشی متاثر ہو گیا، ڈی آئی جی تیرا ماما ہے؟ سگا؟ میں نے کہا، سگا ماما اور ہونے والا سسر۔ سلطان رئی نے غرا کے کہا، اوئے بندے، اوئے بند کر اپنی بکواس، تافو میں بات کر رہا ہوں اس سے۔ تافو نے خفگی سے کہا، تو میں نے تیری زبان پکڑی ہے یار جمیل، انہوں نے بے خیالی میں ایسا کیا تھا یار، وہ اپنے نام احمقائے راز میں رکھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، مگر ان کے اصل نام جان کے مجھے خوشی ہوئی۔ مسٹر تافو اور مسٹر جمیل، آپس میں مت لڑو، ایسا نہ ہو کہ مشتعل ہو کے تم ایک دوسرے کو گولی مار دو، ڈرائیور جان بچا کے فرار ہو جائے اور میں مشکل میں پڑ جاؤں۔ تیرا ماما اور سسر ڈی آئی جی ہیں تو کیسے پکڑ سکتا ہے مشکل میں؟ تافو نے کہا، یہی تو مشکل ہے، ماما جی کہیں گے کہ شرافت سے کیوں نہیں رہتا، روز پھڑکا دیتا ہے 2-4 بندے، کب تک بچاؤں گا میں تجھے؟ جمیل نام کے شخص نے بڑی پھرتی سے میرے سر پر ریوالور اور مارا۔ مجھے اندھیرے میں تارے سے چمکنے دکھائی دیے، پھر تارے غائب ہو گئے، تافو اور جمیل بھی غائب ہو گئے۔ ان کی شکل پھر بھی مجھے ایک کمرے میں نظر آئی، وہ صوفے پر بیٹھے تھے اور کچھ پریشان تھے، میں خود فرش پر بچھے ہوئے قالین پر لیٹا ہوا تھا اور میرے قریب ہی ایک شخص ہاتھ پیچھے باندھے ٹہل رہا تھا۔ اتنے نیچے سے وہ مجھے بہت لمبا لگا، اس کا سر چھت کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اس میں کچھ تصور میرے حواس کا بھی تھا جو پوری طرح بحال نہیں ہوئے تھے۔ میرے سر کی وہ جگہ پھوڑے کی ہو کر رہ گئی تھی جہاں جمیل نے ریوالور کا دستہ مارا تھا، مگر درد سر کے اندر بھی جیسے گشت کر رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر بے ہوشی کا ڈرامہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹہلنے والا شخص باریش تھا مگر اس کی داڑھی شرح کے تقاضے پوری نہیں کرتی تھی، داڑھی کے بال لان کی گھاس کی طرح ہموار تراشے گئے تھے اور آدھے انچ سے زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اس کے بھاری بھرکم اور سرخ سفید چہرے پر یہ داڑھی اچھی لگتی تھی۔ غلطی میری تھی، تم دونوں کو ایک ساتھ بھیجنے کا مطلب ہے کام خراب، مجھے ایک کی چھٹی کرنی پڑے گی۔ تافو کی شکل رونے والی ہو گئی، وڈے ملک صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ میں کچھ زیادہ بولتا ہوں مگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکلی نہیں،
کوئی نقصان ہوا میرے بولنے سے؟ وڈے ملک نے رک کے جمیل کی طرف دیکھا۔ تجھے قابو نہیں ہے اپنے آپ پر؟ ادھر آ ذرا میرے پاس۔ جمیل کی حالت غیر ہو گئی۔ وڈے ملک صاحب غلطی ہو گئی، معافی دے دو اس بار۔ اوے غلطی دے پتر، جو میں نے کہا وہ سنا کہ نہیں؟ وڈے ملک صاحب نے شیر کی طرح دھاڑ کے کہا۔ جمیل آہستہ آہستہ مکان کے انداز میں اٹھ کے آگے بڑھا اور آگے ادھر کروں اپنا، قسم ہے جی اگر آج ہاتھ بھی لگایا ہو۔ جمیل نے ہکلا کے کہا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک زبردست تھپڑ کی آواز آئی اور جمیل میرے اوپر گر گیا۔ میں اس کے لیے تیار نہ تھا۔ میرے حلق سے بے اختیار ایسی آواز نکلی جیسے مجھے الٹی آ رہی ہو۔ میں تھوڑا سا اچھلے بغیر بھی نہ رہ سکا۔ شاید جمیل نے تھپڑ کو اپنے بڑے جرم کی بہت چھوٹی سزا کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ کیسے عدالت سے قید کے فیصلے کی توقع رکھنے والا جرمانے کی سزا سن کے خدا کا شکر ادا کرے کہ جج نے بڑی رحم دلی سے کام لیا ہے، تو یہ تو مکر کیا پڑا ہے جی، اس نے کہا اور مجھے ایک جھٹکے سے اٹھا کے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکیں جھپکاتا رہا اور تھوڑی دیر جھومتا بھی رہا۔ پھر میں نے روایتی سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ بڑے ملک صاحب نے حکم دیا، اسے ایک ڈبکی دو، پھر پتہ چل جائے گا اسے کہ یہ کہاں ہے۔ حکم کی تعمیل کے لیے مجھے تافو اور جمیل گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گئے۔ میرے بار بار کہنے پر بھی کہ میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں، انہوں نے مجھے فرش پر بٹھا کے پانی کی بالٹی میرے سر پر انڈیل دی۔ میرا خیال تھا کہ ڈبکی کا مطلب ڈبکی ہوگا اور مجھے پانی کے تالاب میں نہ صحیح سر پکڑ کے ہاتھ ٹب میں غوطے ضرور دیے جائیں گے۔ بالٹی بھر پانی پڑنے سے مجھے اپنی حالت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا۔ میرے کپڑے پانی میں شرابور تھے اور اس حالت میں مجھے بڑے ملک صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا تو ان کے قیمتی قالین کا ستیہ ناس ہو جاتا۔ چنانچہ مجھے لباس قدرت میں پیش کیا گیا جو پیدائش کے وقت میرے جسم پر تھا۔ بڑے ملک صاحب نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس وقت وہ صوفے پر بیٹھے تھے اور حقے کی لڑکی کی آخری حصہ ان کے منہ میں ہی تھا۔ الفاظ ان کے منہ سے دھوئیں کے ساتھ ہی نکلے، ہاں بھائی جوان ہوش آ گیا یا دھونی بھی دیں؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے عرض کی، بڑے ملک صاحب آپ تو ماشاءاللہ سے سیانے بندے ہو، کسی کے سر پر ایسا ریچھ جیسا جانور حملہ کر دے اور ریوالور سے اس کا سر پھاڑنے کی کوشش کرے تو اس کو اتنی جلدی ہوش کیسے آ سکتا ہے؟ اندر تک سر میں مغز الٹ پڑا ہوا گیا ہے، شکر ہے فوت نہیں ہونا پڑا۔ بڑا ملک ٹھنڈے دماغ اور پرسکون لہجے میں بات کرنے والا آدمی تھا۔ تو کب سے جانتا ہے گلزار کو؟ میں نے کہا، یہ سچ تو یہ ہے کہ میں کسی گلزار کو نہیں جانتا۔ بڑے ملک نے سر ہلایا، وسیم ہے اس کا اصل نام۔ اللہ خوش رکھے جی آپ کو، یہی ہے اس کا اصل نام۔ آپ تو سب جانتے ہیں وہ تھانے دار بشیر چودھری کا بہنوئی ہے۔ ہاں جی مگر بہنوئی بڑا حرامی ہے، ایک تھانے دار کی بہن کو۔ اور ایک کام کی بات کر، جمیل نے میری گدی پر ہاتھ مارا۔ کتے کی طرح فالتو مت بھونک، تافو نے کہا۔ دیکھ لو جی ملک صاحب، ایک کا ہاتھ غلط چلتا ہے اور ایک کی زبان۔ میں کہہ رہا تھا کہ تھانے دار کی بہن کو تنگ کر رہا ہے وسیم نے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تو اسے کیسے جانتا ہے اور کب سے؟ بڑے ملک نے تحمل سے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے کہا، جناب علی آپ کے سامنے جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، آپ میری لاش کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر سکتے ہو۔ مجھے اس بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا، آپ چاہو تو سب ٹیپ کر لو، آپ کہیں تو میں لکھ کر دے دوں۔ بڑے ملک نے میری بات کا مطلب سمجھ لیا۔ ارے اس کو کپڑے دو دوسرے۔ 5 منٹ بعد پھر بڑے ملک صاحب کے سامنے تھا، لیکن مناسب کپڑوں میں۔ وہ نہ جانے کس کا سوٹ تھا، اس کی شلوار ٹھیک تھی مگر قمیض ڈھیلی تھی۔ غالباً بڑے ملک کو میرے شریفانہ تعاون اور مہذب انداز گفتگو نے قائل کر لیا تھا کہ میرے ساتھ مجرموں جیسا سخت سلوک فی الحال غیر ضروری ہے۔ میں وسیم کا ساتھی ہرگز نہیں ہوں۔ بڑے ملک صاحب، میں نے کہا، دشمن ہوں؟ پھر تو نے اس کی مدد کیوں کی تھی؟ میں نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، ساری رات نہیں ہے میرے پاس، مختصر بات ہے۔ بڑا ملک بولا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہاں میرا جھوٹ اور میری اداکاری کام نہیں آئے گی۔ اتنی آسانی سے بڑے ملک نے حکم دیا تھا کہ اسے ڈبکی دو، اتنی آسانی سے وہ حکم دے سکتا کہ اسے کی کھال کھینچ دو، اور بڑے ملک کے حکم کے غلام سچ مچ مجھے بکرے کی طرح الٹا لٹکا کے میری کھال اتار لیتے اور ملک کی خدمت میں پیش کر کے کہتے، اور کوئی حکم؟ بڑا ملک کیا تھا اس کا میں صرف اندازہ کر سکتا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا بدمعاش تھا یا اسمگلر، سیاست داں تھا یا کسی گروہ کا سرگنا۔ اس کے انداز و تواار سے ہی عیاں تھا کہ وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس میں اپنی بڑائی کی بے سبب نمائش کی عادت نہیں تھی، لا حاصل غرور نہیں تھا اور وہ اکڑو نہیں تھا۔ وہ چھوٹے بدماشوں کے چھچھورے پن کی عکاسی کرتی ہے۔ ایسے لوگ کسی کو اپنی طاقت سے مرعوب کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، چیختے دھاڑتے نہیں، دھمکیاں نہیں دیتے اور یہ اعلان نہیں کرتے پھرتے کہ اوئے ہم بڑے خطرناک بندے ہیں۔ وہ بس ایک اشارہ کرتے ہیں یا خاموشی سے حکم دیتے ہیں، بندہ حاضر ہو جاتا ہے یا بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے سامنے جھوٹ بولنے کا خطرہ مول لینا میرا حماقت ہوتی، جیسے کہ مجھے سنگین خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ بڑے ملک کو بیوقوف بنانے کی کوشش آدم خور شیر کے سامنے جا کے اس کی ناک میں انگلی ڈالنے والی بات تھی۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے اور وسیم کے بارے میں سب بتا دیا کہ اس کے ساتھ میری دشمنی کا سبب کیا تھا، اس کے لیے دل میں کس قسم کے جذبات رکھتا تھا اور کیا چاہتا تھا۔
میں نے اصل داستان کے بہت سے غیر ضروری حصے حذف بھی کر دیے۔ مثلاً میں نے شادوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ نہیں بتایا کہ یتیم خانے سے نکل کے میں کہاں رہا اور کیا کرتا رہا۔ میں نے بڑے ملک کو اپنے دوست ناصر عظیم کو اس کی ماں کے وسیم کے ہاتھوں مارے جانے کے بارے میں بتایا۔ یہ بتایا کس طرح وسیم نے ان کا سب مال ہڑپ کر لیا تھا، لیکن یہ بات گول کر گیا کہ وسیم نے اپنی بھابھی اور ناصر کو ماں کو قتل کرنے کے بعد بیوی کی مدد سے اپنے ہی گھر کے صحن میں گاڑ دیا، اور یہ کہ اب میں نے وسیم کو اس کا مکان دوبارہ بیچ کے اس کے سزا کے طور پر 5.5 لاکھ وصول کرنے ہیں، کیونکہ اسے تھانے دار بشیر چودھری کی وجہ سے میں پھانسی کے تختے سے نہیں بچا سکتا تھا اور خود بھی اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے ملک صاحب نے بڑی توجہ سے سب سنا اور درمیان میں حقے کی کش بھی لیتا رہا۔ وہ کبھی کبھی سر ہلاتا تھا اور ہوں کہہ کے خاموش ہو جاتا تھا۔ چل مان لیا کہ تو اس کا ساتھی نہیں ہے، پھر تو نے اس کو وہاں سے کیوں بھگا دیا؟ میں نے کہا، بڑے ملک صاحب، میں نے بشیر چودھری سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بہن کا شوہر اسے واپس لا دوں گا۔ وہ سوٹ کیس کون لے کے گیا؟ میں نے کہا، مجھے بالکل معلوم نہیں، تو وہیں تھا، تو نے دیکھا ہوگا۔ بڑے ملک نے کہا، دیکھا ضرور تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سبزی فروش ہے۔ گلزار یعنی وسیم نے ایک سوٹ کیس دے دیا جو اپنی ریڑھی پر رکھ کے لے گیا تھا۔ اچانک ملک نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ کھوتے کا گھر آدھی بات بتا رہا ہے، آدمی آدھی نہیں بتا رہا۔ بتائے گا جی بڑے ملک صاحب۔ جمیل نے گردن دبوچ کے مجھے اٹھا لیا۔ ریکارڈ کی طرح بجے گا، ہمیں پورا ریکارڈ سننا چاہتا ہوں، بڑے ملک نے مسکرا کے کہا۔ میں نے کہا، بڑے ملک صاحب، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا، سب سچ بتا دیا، اور جو پوچھتا ہے جو پوچھ لیں۔ تافو اور جمیل نے میرے شور مچانے کی پرواہ نہیں کی۔ خود بڑے ملک صاحب ایسی بے نیازی سے بیٹھے رہے جیسے ان کے کان کچھ بھی نہیں سن رہے، یا پھر کمرے میں مکمل خاموشی ہے اور ان کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب بڑے ملک صاحب کی نجی جیل میں میرے ساتھ وہی ہوگا جو تھانوں میں ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے پورا سچ اگلوانے کے لیے میرے جسم کی قوت برداشت کو آزمائیں گے۔ خوف سے میرا جسم لرزے گا۔ میں نے بہت کہا کہ میں وہ سب ہی بتا دیتا ہوں جو غیر ضروری سمجھے ہوئے نہیں بتایا تھا کہ بات بہت لمبی ہو جاتی۔ ملک صاحب نے کہا کہ میرے پاس ساری رات نہیں ہے، تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ گروہ مجھے دھکے دیتے ہوئے اندر لے گئے، کسی نے میری چیخ و پکار نہیں سنی۔ اب تو تیرا باپ بھی بتائے گا، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ تافو نے میری کمر پر ایک لات ماری۔ میں آگے منہ کے بل گرا۔ میں نے غیر متعلقہ باتیں بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا۔ غیر متعلقہ دے پتر، یہ فیصلہ تو نے کرنا تھا، کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری؟ بڑے ملک صاحب سے بڑا جج ہے تو؟ تافو نے میرے دوسری لات ماری اور میں ایک دروازے سے ٹکرا گیا۔ دروازہ کھل گیا۔ ایک دم میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا جس نے لہو کی میری رگوں میں منجمد کر دیا۔ میں پتھر کا ہو گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے رئیس کو دیکھتا رہا۔ چھت کے کنڈے سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں ایک رسی سے جکڑے ہوئے تھے اور وہی رسی پنکھے کی ہک سے گزاری گئی تھی۔ یہ نئی نائلون کی رسی تھی جس سے رئیس کے ہاتھ بھی کمر کے پیچھے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود کافی رسی فرش پر پڑی تھی۔ رئیس کے جسم پر کپڑوں کی جگہ لال نیلی لکیریں تھیں جو گردن سے اوپر کمر کے نیچے سے حصے تک نظر آ رہی تھیں۔ اس کے منہ کو مضبوط ٹیپ لگا کے بند کر دیا گیا تھا اور دو نوجوان لڑکے صرف شلوار پہنے اس پر بڑی محنت سے تشدد کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمڑے کی بیلٹ تھی جو وہ ہاتھ گھما کے مارتے تھے اور تو ہوا میں چھڑپ کی آواز پیدا ہوتی تھی، پھر چمڑے کی کھال پر پڑنے سے ذرا مختلف آواز سنائی دیتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رئیس تڑپ کے اچھلتا تھا۔ اس کا جسم کرب سے اینٹتا تھا اور بل کھاتا تھا، جھلکتے لیٹتا تھا اور تھر تھر آتا تھا، مگر اس کے حلق سے کوئی چیخ نہیں نکلتی تھی۔ ایک بہت گھٹی ہوئی ہنکارے جیسی آواز آتی تھی۔ یہ منظر میری آنکھوں نے صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ صرف ایک بار میرے کانوں میں وہ نحوست زدہ بھیانک اور بے رحم آوازیں سنی، پھر ایک دم میرے جسم کا سارا خون کھینچ کے میرے سر پہ پہنچ گیا۔ میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا اور میری عقل نے مصلحت کے سارے تقاضے نظر انداز کر دیے۔ میں نے چمڑے کی ہیلمٹ لہرانے والے ایک نوجوان کو چیخ کے گالی دی اور اسے ایک چست لگا کے نیچے گرا دیا، اور دوسرے لمحے میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میرے ہاتھ اس کی گردن پر جم گئے۔ چند سیکنڈ پہلے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے کا چہرہ دہشت سے لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف اتر گیا، مگر اس کی آواز میری گالیوں میں دب گئی۔ یہ پاگل پر مجھے بہت مہنگا پڑا۔ ایک دم باقی 3 افراد مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میری وحشت اور دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ سب مل کے مجھے مار رہے تھے اور کھینچ رہے تھے، مگر وہ میرے ہاتھوں کے شکنجے سے اس شخص کی گردن چھڑانے میں ناکام تھے جسے میں نے دبوچ رکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے گھسیٹا تو وہ نوجوان بھی ساتھ گھسیٹا گیا۔ معلوم نہیں کب وہ مر گیا۔ کسی نے میری کلائی پر ڈنڈے مارے تو شکنجہ کھل گیا اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر گیا اور پھر وہیں پڑا رہا۔ کچھ لوگ شور کی آواز سن کر اندر آ گئے تھے، وہ اسے اٹھا کے لے گئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ رئیس بھی وہاں نہیں ہے جہاں اس کا جسم تشدد کی سوری پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ جگہ میرے لیے خالی کر دی گئی تھی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر بڑے ملک صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ میں نے آدھا سچ کیوں بولا اور غیر ضروری تفصیل کو اپنے بیان سے خارج کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔
وہ مجھے بلوانے سے پہلے بڑے ملک صاحب نے اپنے ذرائع اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے میرے ماضی اور حال کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی، اور اب انہیں صرف یہ دیکھنا تھا کہ میرا بیان کس حد تک ان سے مطابقت رکھتا ہے اور میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ محض کچھ حقائق کو ان کے معاملات سے الگ سمجھنے کا نتیجہ تھا کہ اس رات میرے ساتھ اخلاقی مجرموں جیسا سلوک کیا گیا۔ میں نے بڑے ملک صاحب کی بے عزتی نہیں کی تھی اور اپنا لہجہ اپنی اوقات کے مطابق رکھا تھا۔ اگر میں جھوٹ بولتا، بڑے ملک صاحب کی پڑھائی کو تسلیم نہ کرتا اور لہجہ گستاخ رکھتا تو میرا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔